نفاق یا منافقت یہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اسے کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ ایک عام اردو زبان کے محاورے کے طور پر ہر 2 نمبر شخص کو دھوکے باز کو منافق کہتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے اور اللہ اس بیماری میں انہیں اور زیادہ دھکیل دے گا۔ اصل میں یہ جو نفاق کا مرض ہے اس کو اپنے اندر تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے اسلام کے بنیادی نظریات کے ساتھ محمد سہیل ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک لڑائی میں تھے کہ میں نے عبداللہ بن ابی کو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہوئے سنا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر کچھ خرچ مت کیا کرو یہاں تک کہ وہ خود ہی انہیں چھوڑ چھاڑ کر چلے جائیں، اور اگر ہم لڑائی کے بعد مدینہ واپس پہنچے تو ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال باہر کرے گا۔ میں نے اس واقعے کا ذکر اپنے چچا سے کیا اور انہوں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کو بلایا اور وہ لوگ قسمیں کھانے لگے اور انہوں نے اس بات سے بالکل انکار کر دیا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا اور انہیں سچا سمجھا۔ اس بات کا مجھے اتنا رنج ہوا کہ اس سے پہلے مجھے کسی بات کا اتنا رنج نہیں ہوا تھا۔ میرے چچا نے کہا، کیا تم یہی چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تکذیب کریں اور تم سے ناراض ہو؟ میں ایک گھر میں خاموشی سے جا کے بیٹھ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صبح آواز دی اور مجھے سورہ منافقون سنائی اور فرمایا، اے زید، تمہیں اللہ تعالیٰ نے سچا ثابت کر دیا ہے۔ ناظرین، نفاق یا منافقت یہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اسے کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ ہمارے آج کے معاشرے میں یہ کس شکل میں موجود ہے اور اس کی کتنی قسم کی اقسام ہیں اور ان کی کیا نشانیاں ہیں کہ اگر وہ کسی شخص میں ہم دیکھیں تو ہم اس کو منافق سمجھیں، اور اگر کسی میں وہ نشانیاں ہوں کیا پھر بھی وہ منافق ہے یا اس کی کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے؟ ناظرین، ہماری اس اہم موضوع پر رہنمائی کے لیے ہمارے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ منافقون سے پہلے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ ہم آپ سے یہ سمجھیں کہ نفاق یا منافقت یہ بنیادی طور پر ہے کیا چیز؟ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں، ہم منافقت کسے کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عام اردو زبان کے محاورے کے طور پر ہر 2 نمبر شخص کو دھوکے باز کو منافق کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن دینی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید ماننے والوں کی ایک کلاس کو منافق کہتا ہے۔ ٹھیک۔ یعنی ماننے والے 3 قسم کے ہیں۔ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں ان میں سچے بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، ایک اینگل یہ ہے۔ پھر جو جھوٹے ہیں ان میں سے کانشیسلی یہ حرکت کرنے والے بھی ہیں اور غیر ارادی طور پر یہ حرکت کرنے والے بھی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ پھر تیسری جو قسم ہے ماننے والوں کی، وہ سچے ایمان والے ہیں۔ ٹھیک۔ یعنی منافقین، عام مسلمان اور سچے ایمان والے، ٹھیک۔ ان میں فرق کرنا بڑا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ یعنی یہ تینوں کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ظاہری طور پہ مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں۔ ٹھیک۔ منافق وہ ہے کہ جو زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، لیکن اس کا دل انکار کر رہا ہے اس سے۔ اور جو شک میں ہے اس کے وہ بھی اسی حکم میں آئے گا۔ سورہ منافقون کی جو پہلی آیت ہے ٹھیک۔ وہ اس کیٹیگری پر حرف آخر ہے ٹھیک۔ کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ ٹھیک۔ اللہ کے رسول، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ آپ اللہ کے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک گواہی اللہ بھی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، یعنی یہ تو اللہ سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ یہ جھوٹے ہیں۔
یعنی یہ قول اپنی جگہ پر درست ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کی زبان پر یہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ ان کے دل اور آپ کو مانتے نہیں اللہ کے، کیونکہ دل اور ہیں ان کے اوپر، منہ سے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک۔ اچھا اس کے بعد دوسرے ہیں مسلمان کہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں جسٹ لائک ادرس، اگرچہ ان کے دل میں ایمان گہرا اترا ہوا نہیں ہے، لیکن ان کا جو کانشیس مائنڈ ہے وہ اس کا انکار بھی نہیں کرتا، ٹھیک، اقرار کرتا ہے، یعنی زبان سے اقرار اور دل سے اقرار۔ ٹھیک۔ تیسری کلاس ہے سچے ایمان والوں کی، اس کی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی لائن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ پکے ایمان والے ہیں اور یہ کم ایمان والے ہیں، یہ سورہ حجرات میں جا کر مضمون کھلتا ہے، ٹھیک، کہ مومن تو صرف وہی ہے جو مانے اللہ اور اس کے رسول کو اس طرح کہ پھر کبھی شک میں نہ پڑے، ایبسولوٹ کلیئر، اور پھر جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ دعوی ایمان میں سچے صرف یہی لوگ ہیں۔ ٹھیک۔ اب ظاہر ہے ایمان جتنا گہرا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی جہاد اندر سے پھوٹے گا۔ اب ہے کیا؟ یعنی ایمان باللہ ہے، ایمان برسالت ہے، ایمان بالآخرت ہے۔ جس بات کو جس شخص کے دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کرتا ہے اور زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی جان مال بچا کر نہیں رکھے گا، وہ تو لگا دے گا۔ ٹھیک۔ اب جتنا جتنا ایمان بڑھتا جائے گا اور زیادہ اس میں جوش و جذبہ پیدا ہوگا، اور جتنی ایمان میں کمی آئے گی تو پھر ذرا جان مال بچانے کی فکر ہوگی۔ ٹھیک۔ اسی طرح یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، ہر مسلمان اس کا اقرار کرتا ہے، لیکن یہ ایمان جتنا گہرا ہوگا اسی قدر اس دنیا سے انسان کا دل اچاٹ ہو جائے گا، یا اس کی حقیقت اس کو صحیح پتہ لگے گی، اس کی کاموں میں وہ اولیت نہیں ہوگی اس دنیا کی۔ ٹھیک، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جس کو یہ یقین ہوگا کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، امتحان کی زندگی، اصل زندگی وہ زندگی ہے، اب اس کے لیے وہ زندگی اچیو کرنا وہ اس کے لیے پرائرٹی نمبر 1 ہو جائے گا۔ پھر جہاد اللہ کے راستے میں وہ جان و مال لگا کر کپا پر کرے گا، اس سے بچا کر کچھ نہیں رکھے گا۔ ٹھیک۔ ایک اہم تقسیم یہ ہے، ایک اور اہم تقسیم، کہ بالعموم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منافق وہ ہے جو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران میں ایسی ایک کلاس کا ذکر ہے جو یہودیوں نے کھڑی کی، لیکن انہیں منافق نہیں کہا گیا۔ یہودیوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان جو ہیں ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں پھر ان کی کھال بھی ادھیڑ دیں تو یہ اس سے بیک آؤٹ نہیں کرتے، لہذا انہوں نے ایک گروہ تیار کیا اور ان سے کہا کہ تم صبح کو ایمان لاؤ، اندر چلے جاؤ، شام کو پھر جاؤ، دیکھا ہے اندر جا کے ہم اس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں، لیکن انہیں منافق نہیں کہا گیا۔ بالعموم جو نفاق ہے وہ ایک مرض کے طور پہ ہے، یعنی پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں فرمایا گیا نا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے اور اللہ اس بیماری میں انہیں اور زیادہ دھکیل دے گا۔ سر یہاں ایک میں بات کی وضاحت چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں منافق جو دین کے بارے میں شک یا اپنی فیلنگ میں فرق میں ہو اس کو کہیں گے، یا عام معاملات میں جو منہ سے کچھ اور کہہ رہا ہے دل سے کچھ اور ہے وہ بھی؟ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا نا کہ عام ہمارے اردو پنجابی محاورے میں، انگریزی میں بھی ایون ہپوکریٹ کس کو کہتے ہیں؟ اسی طرز کو، ایک دوگلا کردار رکھنے والا شخص، ٹھیک ہے نا؟ لیکن چونکہ دین کی ایک اصطلاح ہے اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، تو وی مسٹ انڈرسٹینڈ، ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھیں کہ کہیں ہم ایسے بے خبری میں نہ مارے جائیں۔ اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے ہوئے پائے گئے، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ۔ حضرت ابوبکر ملے، کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں منافق ہو گیا ہوں۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کو اور ہوتی ہے، اور جب ہم وہاں سے ہٹ جاتے ہیں کیفیت اور ہو جاتی ہے، تو یہ ہمارا دوگلا پن ہے، تو منافق ہوں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے دونوں،
آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری کیفیت وہی رہے جو میرے پاس ہے تو پھر فرشتے تمہارے بستروں میں تم سے آ کر مسافہ کریں، یعنی تم نبی ہو. یعنی اس کا یہ بھی ثبوت ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ہاں، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو عام انسان کی کیفیت ہے، اس میں جو انسان کو یا یوں کہیں اس معاملے میں ہمیں عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے. وہاں نفاق نہیں بتایا گیا، منافق کی علامتیں بتائی گئی ہیں. ٹھیک. یہ علامات اور بیماری یہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. مثلا ایک ہے ٹی بی. یہ کیا ہے؟ یہ ایک مرض ہے، بیماری ہے، اور اس کی علامات علیحدہ ہیں. بالکل ٹھیک. مثلا کھانسی، یہ ٹی بی کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ کھانسی. کالی کھانسی بھی ہوتی ہے، اور انسان جو ہے وہ نیمونیا ہو جائے تب بھی کھانسی ہوتی ہے. پھیپھڑوں کا کوئی پرابلم ہو تب بھی کھانسی ہوتی ہے. آپ گرد و غبار میں سے گزریں تب بھی کھانسی ہوتی ہے. آپ گول کریانہ میں سے گزر کے دکھائیں بغیر کھانسی کے تو میں آپ کو انعام دوں گا. ٹھیک ہے نا. لیکن ہر کھانسنے والا منافق نہیں ہوتا. یہاں آپ کسی ڈاکٹر ہے، سوری ٹی بی کا مریض نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو آپ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب مہینہ ہو گیا کھانسی میری بند نہیں ہوئی. تو کہتے ہیں کوئی پریشانی والی گل تو نہیں. سمجھ جاتا ہے ڈاکٹر کہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے ٹی بی تو نہیں ہے. اچھا، اب ڈاکٹر کیا پوچھتا ہے؟ تمہیں ہلکا ہلکا بخار بھی رہتا ہے، تمہارا وزن بھی کم ہو رہا ہے. اب یہ ساری جو علامات ہیں جب کٹھی ہوں گی تب ٹی بی ہے، ورنہ بخار ملیریا بھی ہے، ٹائیفائڈ بھی ہے. ویسے بھی کہیں کوئی انفیکشن ہو تو آپ کو بخار ہو جاتا ہے، آپ کا گلا خراب ہو تو بخار ہوتا ہے. تو بخار بھی ایک علامت ہے، بیماری نہیں ہے. ٹھیک. تو اس بات کو سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. 4 نشانیاں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے یعنی اس پر ٹرسٹ کیا جائے تو اس کو بٹرے کرے. ایک اور حدیث میں ہے کہ 4 باتیں جس میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے. اس میں چوتھی چیز کیا ایڈ کی؟ اذا خاصم فجرا. جب جھگڑا ہو جائے تو پھٹ پڑے، اپنے آپے سے باہر ہو جائے. اچھا، اب اس کو یہ سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن کے ساتھ دنیا میں بھیجے گئے، اور مدینہ منورہ میں آتے ہی نفاق سے پالا پڑا ہے. قرشی جو ہے مکے کے رہنے والے وہ نفاق سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے تو منتخب نہیں کیا نا اس قبیلے کو اس میں اللہ اپنے آخری پیغمبر کو بھیجتا. ٹھیک ہے. لیکن مدینہ آتے ہی آپ کو ڈفرینس نظر آتا ہے کہ وہاں منافقین کی ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ موجود ہے. اچھا، اب ہوتا کیا تھا کہ کسی جگہ حاضر ہونا ہے، کسی کام جانا ہے اس مشن کے اندر، تو اب جو ہپوکریٹس جو منافقین ہوتے تھے وہ اوائڈ کرتے تھے اس کو. اب وہ اوائڈ کرنے کے لیے کبھی جھوٹ بولتے تھے. ٹھیک. پھر دوسری دفعہ جھوٹ بولنا پڑا تو قسم بھی اٹھا لی تاکہ یقین آ جائے. پھر وعدہ کیا کہ اگلی دفعہ میں آؤں گا، پھر نہیں آئے. اچھا، پھر ٹرسٹ ختم ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ کسی نے جب پوچھا گیا جواب طلبی کی، انہوں نے کہا پھر میں بھول گیا. ہو بالکل میں بھول گیا. اب کوئی آدمی اسے کہہ دیتا ہے تم کیسے کہتے ہو میں بھول گئے؟ وہ جب چنور بازار کے باہر تم مجھے ملے تھے، میں نے یاد کرایا تھا، تو میں نے بتایا بھی تھا کہ میں ادھر جا رہا ہوں. اب وہ کیا ہوگا؟ اب یہ پھٹ پڑے گا اور اس کی ایسی تیسی پھیر دے گا. تن میں دیکھا ہے تو فلانا ٹمکڑا. یہ خاصہ فجرہ ہے. لیکن خاصہ فجرہ بھی اب ہو یا وعدہ خلافی ہو یا جھوٹ بولنا ہو، یہ اور معاملات میں بھی ہو سکتا ہے. لہذا ہر جھوٹ بولنے والا منافق نہیں ہے، ہر خائن منافق نہیں ہے. یہ انسان کی کمزوریاں ہیں، یہ انسان میں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. سر یہ اس کو آپ کوئی اقسام میں بھی کر دیں گے، ایک قسم یہ ہے، ایک قسم یہ ہے، ایک قسم یہ ہے، یا بس ہے بس خالص منافقت ایک ہی طرح کی ہے؟ اس کو ہم کس میں کیٹرائز کر سکتے ہیں؟ اصل میں خالص منافق آپ جس کو کہیں، سب سے زیادہ جو بڑا منافق ہے وہ عبداللہ بن ابی ہے. اس کے کیریکٹر کو دیکھیں.
کہ کون سی چیز اس کو نفاق میں مبتلا کرنے کا باعث بنی. کہ مکے کا سب سے مدینہ منورہ کا سب سے امیر آدمی تھا ٹھیک اور مدینے والوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا. تاج بھی تیار ہو گیا تھا, تاج پوشی باقی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینے میں تشریف لے آئے اور آپ کو مدینے کی قیادت و سیادت جو ہے وہ مل گئی. اور یہ اس کو پھر نقصان ہوا. اب یہ جیلس ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, لہٰذا اس نے اگرچہ 6 مہینے کے بعد کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اس نے دل سے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا. ٹھیک. اچھا, اب یہی جیسے بیماری میں کہتے ہیں نا کہ ایک بیماری جو میڈیسن کی کتابیں ہیں ان میں بیماری کو اس طرح چیپٹر ہوتا ہے بیماری کا, یہ ٹبرکلوسس, ٹھیک ہے, ٹی بی, پہلے اس بیماری کی ڈیفینیشن ہوگی, پھر اس کی کازز ہوں گی, پھر اس کا پیتھوجینیسس ہوگا یعنی یہ بیماری ڈیولپ کیسے ہوتی ہے, پھر اس کے بعد پھر اس کا ٹریٹمنٹ اور اس کے سائنز اینڈ سمپٹمز آئیں گے, اس کے بعد اس کی علامات کیا ہوتی ہیں, کیسے شروع ہوتی ہے, کیسے آگے بڑھتی ہے, یہ سب چیزیں جو ہیں اس کی ڈسکرپشن میں آئیں گی. تو منافقت کی جو بیماری ہے اس میں کچھ تو پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہو سکتے ہیں جن میں ایک میں نے بتایا یہ. اسی طرح کسی کو عہدے سے ہٹا دیا جائے تو جو ہٹانے والا ہے اس کے خلاف اس پہ دل میں بغض پیدا ہوتا ہے, تو وہ کیا ہے, اب دل دکھ گیا نا, اب وہ اس کا دل میں کھردرا پان آ گیا جو ہر برائی کو کیچ کرے گا. بالکل ٹھیک. تو یہ آپ کو سارا کچھ جو ہے وہ مل جائے گا. تو دین کا کام کرنے میں خلوص و اخلاص کم ہوتا چلا جائے گا تو وہ جتنا دل میں سے خلوص و اخلاص کم ہوگا وہ پر ہوگی منافقت سے وہ جگہ, اور انسان کے دل میں نفاق بڑھتا چلا جائے گا. سر یہاں پہ ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج کے دور میں یہ تو ہو گیا ہم نے پاسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لحاظ سے, آج کے دور میں بھی یہ نفاق موجود ہے اور کیا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, یا ایک تو سادی زبان میں جس طرح آپ نے پہلے کہہ دیا ہے, لیکن یہ نفاق جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ آج کے دور میں کیسے ہے؟ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قول ہے جس نے ہمیں غلط فہمی میں ڈال دیا. آپ نے فرمایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعتیں 3 تھیں, مسلمان, کافر اور منافقین. اب جماعتیں صرف 2 رہ گئیں, مسلمان اور کافر. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ منافق ہے. اور آج کل اس کی وہ ضرورت بھی نہیں ہے نا, وہ حالات اور تھے, آج حالات اور. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ وحی آتی تھی جی, لہذا آپ کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے خبر دے دیتا تھا, لہذا کوئی بچ کے جا نہیں سکتا تھا. ٹھیک. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وحی کی بنیاد پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کی پوری لسٹ بتا دی تھی. بالکل ٹھیک. اچھا, اب وہ جو حضرت حذیفہ والا واقعہ ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کریں, بہت مزہ آئے گا آپ کو, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ کو قسم دے کر پوچھا کہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے. کیوں؟ یعنی یا تو آپ یہ سمجھیں معاذ اللہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کوئی ڈرامہ کیا تھا, ڈرامہ تو نہیں, وہ سچے لوگ تھے, کھرے لوگ تھے, وہ ڈرامے کرنے والے نہیں تھے. اب کوئی ایسا واقعہ جس میں مثال کے طور پر غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ہر بات مانی, یہاں تک کہ آپ نے سراقہ کو بھی واپس کر دیا, تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور آپ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بڑے اونچی آواز میں پوچھا, یا رسول اللہ السنا علی الحق, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بلا کیوں نہیں, ہم حق پر ہیں. اب وہ ساری عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس گستاخی پر حضرت عمر شرمندہ ہوئے. تو اب اس کی بنیاد پر کہیں وہ منافقین کی فہرست میں ہو گئے ہوں, یہ وہ جینوئن فکر تھی ان کی کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک چیز آپ یہ فرمائیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس منافقت کا جو یہ موضوع ہے اس کو کیا اہمیت دی ہے اور کس کو کیسے کیسے بتایا ہے؟ ان جنرل جو منافقین ہیں, یعنی کوئی عقیدتاً منافق ہو سکتا ہے کہ جو دھوکہ دینے کے لیے یہ اسلام لایا ہو, یا اس نے دل سے بالکل ڈس اون کر دیا ہو اسلامی نظریات کو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن عام طور پر یہ بیماری کے طور پہ آتا ہے.
ٹھیک. کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوتا، بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے. ٹھیک. جب بیماری لگ جاتی ہے تو پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں، پھر سائنز اینڈ سمپٹمز آتے ہیں، لیکن کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوتا. تو اصل پروسیس کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ان اے گڈ فیتھ ایمان لاتا ہے، لیکن جب اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے اور اسلام کے تقاضے خاص طور پر جہاد، قتال، اللہ کے راستے میں وقت لگانا، اللہ کے راستے میں اپنی توانائیاں لگانا، ظاہر ہے جب انسان وہ کام کرتا ہے تو کاروبار متاثر ہوتا ہے، ٹھیک، گھر بار متاثر ہوتا ہے، گھر کا آرام اور سکون متاثر ہوتا ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ قدم پیچھے ہٹاتا ہے. ٹھیک. یہ ہے اصل میں منافقت ٹھیک. کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے. پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے جھوٹ بولے گا، پھر قسم کھائے گا، پھر وعدہ خلافی کرے گا، پھر ٹرسٹ ختم ہو جائے گا تو پھر آپے سے باہر ہو جائے گا. سر یہ کویشچن ہے کہ اکثر ہم یہاں پہ دینی جماعتیں جو ہمسی ہیں، ہم ان کے بارے میں ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی اہم اجلاس ہوگا تو فار ایگزامپل وہ ہوگا جی وہ فلاں دور شہر ہوگا، کچھ 4-5 گھنٹے کی مسافت پر، وہاں پہ کسی جگہ پہ ہوگا. کچھ لوگ اب بڑی شوق سے فٹافٹ پہنچ جائیں گے، لیکن کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں گے. اب جو یہ پیچھے رہنے والے ہیں، کیا آپ ان کو منافق کہیں گے؟ جی، اس کا جو ٹپیکل ٹیسٹ اللہ کی طرف سے آیا وہ غزوہ تبوک تھا. جی. بڑی سخت مہم تھی، ٹھیک. 30,000 کا لشکر تھا اور وہ شام کی سرحد پر جانا تھا. اب 2 طرح کے لوگ، جو منافقین تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانے بنا کر چھٹی لے گئے. ٹھیک. جو پہلے چھٹی نہیں لے سکے تھے، بعد میں جب آیا جواب طلبی ہوئی اس وقت جھوٹا بہانہ بنا دیا. لیکن کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر پر روانہ ہوئے، جتنا تندرست میں اس وقت تھا پہلے کبھی نہیں تھا، اور جتنا ایفلوئنٹ مالدار میں اس وقت تھا پہلے کبھی نہیں تھا. سارے وسائل، سواریاں اور جو سفر کے لوازمات ہوتے ہیں جتنے اس وقت میرے پاس تھے پہلے کبھی نہیں تھے. ٹھیک. تو مجھے شیطان نے دھوکہ دیا کہ تمہاری سواری بڑی تیز ہے، تم پہنچ جاؤ گے. اب جا رہے ہیں شام نو، مل جانا جا کے. شام ہوئی تو میں نے کہا کہ مسئلہ ہی نہیں، سویرے مل لوں گا. پھر شام میں لے گئے. ایک دن اچانک مجھے محسوس ہوا کہ اب بے شک میں جتنا مرضی سر پر دوڑا لوں اپنی اونٹنی کو، میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل سکتا. لہذا اب دل ٹوٹ گیا ان کا، ہمت ہار گئے. واپس جب آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خود پیش ہو گئے اور یہی بات گئی کہ میں اتنا تندرست کبھی نہیں تھا، اتنا ایفلوئنٹ کبھی نہیں تھا، اتنے وسائل میرے پاس کبھی نہیں تھے. بس شیطان جو ہے وہ، یا میری جو آسائش ہے گھر کی کہ ایک دن اور گھر میں آرام کر لوں، ایک دن اور کر لوں کر کے، وہ میرے پاؤں کی بیڑی بن گیا. یہ کیا ہے؟ یہ نفاق سے نکل گئے. اگرچہ منافقین بھی نہیں گئے اس سفر پر اور یہ بھی نہیں گئے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو منافقین سے علیحدہ کر دیا، کنفیس کر کے، اقبال جرم کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے. تو یہ سچے مومنوں میں شامل ہو گئے باوجود اس کے اس سفر پر نہیں گئے تھے. اور منافقین جو ہے وہ مسلسل جھوٹے بہانے بنا کر ایگزمپشن لیتے رہے. سر یہ فرمائیں کہ آج کے دور میں اب یہ کہ ہر جھوٹا، لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں بہت کچھ ہوتا ہے. لوگ بعض کو کہتے ہیں جی بعض کا تو جھوٹ بولنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. ہر جھوٹا، ہر وعدہ خلافی کرنے والا. آپ دیکھیں کہ بندہ کہتا ہے میں کل پیمنٹ دوں گا، وہ کل نام ہی نہیں لیتا، اس کا فون ہی نہیں اٹھاتا. اور ہر چھوٹے موٹے جھگڑے کے اوپر اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کرنے والا، لڑائیاں گالی گلوچ پہ کرنے والا. کیا یہ سارے لوگ جو آج کے دور میں ہیں، ہم ان سب کو منافق کہیں گے؟ نہیں کہنا چاہیے. کیا کہیں؟ کیونکہ یہ دینی اصطلاح ہے. بس وہی کہیں کہ یہ جھوٹا ہے، کہیں کہ یہ وعدہ خلاف ہے، بس. یعنی اس کو اگلا فتویٰ ہمیں جڑنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی کہ ہم اس کو اللہ بھی چھوڑ دیں. اصل میں یہ جو نفاق کا مرض ہے اس کو اپنے اندر تلاش کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. سر آپ نے ابھی مرض کا ذکر کیا کہ اپنے اندر تلاش، قرآن مجید کے لحاظ سے آپ کیسے سمجھتے ہیں یہ مرض کیسے بڑھے گا، کیسے پروان چڑھتا ہے اور آگے پھر اس لیول پہنچ جاتا ہے کہ وہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ان کے بارے میں استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. تو یہ اس کے بارے میں اصل میں سورۃ حدید میں جا کر یہ بیان ہوا ہے کہ قیامت کا نقشہ کھینچا ہے. ٹھیک. کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ جس دن تم دیکھو گے
مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے اور داہنے ہاتھ بھاگ رہا ہوگا ساتھ ساتھ، اور انہیں کہا جائے گا تمہارے لیے خوشخبری ہے جنت کے باغات کی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے۔ ٹھیک۔ ساتھ ہی فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، ٹھیک۔ جس روز منافق مرد اور منافق عورتیں ان سے کہیں گے، ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ہمارا بھی انتظار کر لو کہ ہم بھی تمہاری روشنی میں سے کوئی کرن حاصل کر لیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پھر جواب میں کہیں گے، بلکہ وہ کہیں گے نا کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں، ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، گپ شپ لگتی تھی، تو آج اتنے بے مروت کیوں ہو گئے کہ آگے آگے بھاگے چلے جا رہے ہو کہ ہم کہیں تمہاری روشنی میں نہ چل لیں؟ تو اس وقت جواب میں کہیں گے کہ اصل میں یس یو ور، تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا۔ اور قرآن مجید کی زبان میں فتنہ مال اور اولاد ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ آزمائش تو سب کے لیے ہے، لیکن ان کی محبت میں گرفتار ہو جانا یہ اپنے آپ کو فتنے میں گرفتار کرنا ہے، انہی پہ ہی لگے رہنا اور انہی کی ساری پلاننگ ساری کرتے رہنا۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، بالکل ٹھیک۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر تم شک میں مبتلا ہو گئے، سوری تذبذب میں پڑ گئے۔ تذبذب کیا ہے؟ تذبذب کیا ہے؟ اسٹیٹ آف انڈیسیژن، فیصلہ نہ کر سکے کہ صحیح ہے غلط ہے۔ ٹھیک۔ کہ مسجد میں گئے واز سنا، جی چاہا کہ بس سب کچھ لگا دو اللہ کے راستے میں، لیکن مسجد سے اٹھ کر گھر آتے آتے پھر محسوس ہوا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ چیز دنیا چھوڑی نہیں جا سکتی۔ اب بھی اگر وہ ہمت کر کے ادھر کا جمپ لگا لے تو معاملہ صاف ہو جائے، اگر اسی کو کنٹینیو کرے گا پھر اگلی سٹیج آئے تو پھر خیال آنا پڑے گا یہ مولویوں نے اپنے پاس سے تو نہیں باتیں بنا لی انہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کوئی کردار تھے یا ایک رومانوی کردار ہے؟ سر اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے، آخرت واقعی آنے والی ہے یا یہ مولویوں نے اپنے کاروبار بنائے ہوئے ہیں؟ یہ باقاعدہ خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سر ایک اس میں اور بھی ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ واز کرے، آخر وہ بھی انسان ہے، اس کو دیکھ لیں کوئی ایسی بات میں یا کوئی اس کی بات کہیں غلط ثابت ہو جائے یا وہ غلط بات کر دے، آخر وہ بھی انسان ہے، یا کسی معاملے میں وہ تھوڑا ڈیل کر جائے یا وعدہ خلافی سے ہو جائے، پھر وہ اس کی مثال دینی شروع کر دیں گے، لو دیکھیں نا اتا مولوی اتا آ کہہ رہا سی ہوں دیکھو تھے آ کر رہا۔ تو اس میں پھر آپ کیا کریں گے کہ یہ تو یعنی کہ اگر کوئی اچھی بات بتاتا ہے اور پھر اچھی بات کو نہ بتایا کسی کو، تو وہ خود اگر غلطی کر بیٹھے تو وہ اس کے اوپر پھر اس کو منافقت کے تو عام محاورے کے طور پہ ہے نا، اس کو منافقت کا فتویٰ صرف جھوٹ بولنے کی بنیاد پر لگ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں منافقت کے بارے میں بتایا۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں سورہ منافقون کا آغاز کریں گے اور آپ سے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ہمارے استاد محترم نے ہمیں بہت تفصیل سے بتایا ہے نفاق یا منافقت یہ ایک مرض ہے جو کہ لگ جاتا ہے جس طرح ہمیں کوئی عام بیماری لگ جاتی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے جس طرح عام بیماری بڑھتی ہے، اور ایک لیول وہ بھی آ جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کے بارے میں استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ نے معاف نہیں کرے گا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بتائی ہیں، جس میں یہ 4 نشانیاں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک نشانی ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی۔ وہ 4 نشانیاں یہ ہیں کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا، اور جب اس جھگڑا کرے گا تو بد کلامی کرے گا، گالی گلوچ کرے گا۔ اپنی ذکارب اپنے دوستوں سب کا خیال رکھیے گا۔ آئندہ سورہ منافقون کی تعلیم کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔